بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا أنت جفیدا. عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتیلا أو تجویدا إلى آخر. صدق اللہ العظیم. پیارے ناظرین کرام اور عزیز بچوں، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ادغام. اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے اظہار، اخفاء، اقلاب، اور آج پڑھیں گے ادغام. یعنی نون ساکین اور تنوین کے چار احکام، چار قاعدے. نون ساکین اور تنوین سے چار قاعدے بنتے ہیں: اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام. اظہار 6 حرفوں میں ہوتا ہے، اخفاء 15 حرفوں میں ہوتا ہے، اقلاب 1 حرف میں ہوتا ہے، اور آج پڑھیں گے ادغام. ادغام یہ 6 حرفوں میں ہوتا ہے. ادغام کے معنی آتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے شدت کے ساتھ پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے شدت کے ساتھ پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. اقلاب کے معنی تھا بدلنا. ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے شدت کے ساتھ پڑھنے کو، قوت کے ساتھ، جسے انٹینسٹی کہتے ہیں، قوت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں ادغام. یہ ادغام کتنے حرفوں میں ہوتا ہے؟ ادغام 6 حرفوں میں ہوتا ہے. یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 جس کا مجموعہ، یعنی جس کو ملا کے قاعدے میں لکھا گیا یرملون. یا، را، میم، لام، واو، نون، یہی اس کا مجموعہ لکھا ہو یرملون. ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھیے کہ یہ 6 حرف میں سے 4 حرف الگ کر دیجئے، جس کا یہ فل فارم ہو جائے گا یومن. یا، واو، میم، نون. یومن یعنی یا ہے، واو ہے، میم ہے، نون ہے. ٹھیک ہے. اس میں جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 4 حرف میں سے یا آ جائے، واو آ جائے، میم آ جائے، نون آ جائے، تو وہاں گننا ہوگا. یعنی آواز ناک میں جائے گی اور ناک میں لے جا کر کے پڑھیں گے، یعنی گننے کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور لام را میں ادغام تو ہوگا لیکن گننا نہیں ہوگا، آواز ناک میں نہیں جائے گی. قاعدے سمجھیے گا. ادغام کے مطلب ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے شدت کے ساتھ پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. ادغام میں 4 حرفوں میں گننا ہوگا، یعنی 4 حرف ناک کی آواز ناک میں جائے گی اور گننے کے ساتھ پڑھیں گے. 2 حرف جو لام اور را میں ادغام تو ہوگا پر اس کی آواز ناک میں نہیں جائے گی. یہ اس کا آج کا قاعدہ ہے. ایک بار پھر سمجھیے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں ادغام ہوگا، اور 4 حرف میں ادغام مال گننا یعنی گننے کے ساتھ پڑھیں گے، اور لام را میں ادغام بلا گننا یعنی گننا نہیں ہوگا. ابھی میں مشق اس کی بورڈ پہ لکھتا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس میں گننا کیسے پڑھتے ہیں، بلا گننا والے الفاظ کو کیسے پڑھتے ہیں. جی پیارے بچوں، ناظرین کرام، دیکھیے ادغام کی جو مشق ہے میں اسے بورڈ پہ لکھ لیا ہوں. میں کوشش یہ کیا ہوں کہ نون ساکن، 2 زبر کی تنوین، 2 زیر کی تنوین اور 2 پیش کی تنوین کے کچھ الفاظ لکھ لیا ہوں، جس کو سمجھانے کی میں کوشش کروں گا. انشاءاللہ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہاں 4 چیزیں، یعنی 4 حرف جو یومن والا جس میں گننا ہوگا سے وہ پڑھاؤں گا، اس کے بعد بلا گننا والا یا، واو، میم، نون. ٹھیک ہے. ادغام کا مطلب، ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے شدت کے ساتھ پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. اور ادغام 6 حرفوں میں ہوتا ہے. 4 حرف مع گننا گننے کے ساتھ، اور 2 حرف لام را میں بلا گننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے پڑھنا ہم شروع کرتے ہیں. پہلے ہم نون ساکن کی مثال پڑھیں گے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من، یہاں بھی آواز ناک میں جائے گی. ایک الف کی آواز گننا، اس کو کہتے ہیں گننا. کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانے کو گننا کہتے ہیں. یہاں بھی آواز ناک میں جائے گی. من یقول، من یقول کو کھینچیں گے، واو مدہ ہے. من یقول، لام کو جلدی، زبر زیر پیش کی حرکت کو جلدی. من یقول،
اب شدت کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ جزم اپنے سے پہلے کوئی حرکت چاہتا ہے، زبر زیر پیش کی، اور ایک حرکت مطلب ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے تشدید ہے، تشدید کو بھی اپنے سے پہلے کسی سے مدد چاہیے، تو یہ جزم پڑ گیا خالی، یہ اس کی مدد نہیں کر سکتا ہے، یہ اس کی تو خود مدد کا محتاج ہے، یہ مدد کا جزم جو ہوتا ہے خود مدد کا محتاج ہوتا ہے، تو وہ تشدید کی مدد کیا کرے گا؟ تو اب یہ تشدید کمزور پڑ گیا، چونکہ یہ ایک مرتبہ سنگل پڑھا جاتا ہے اور تشدید ڈبل پڑھا جاتا ہے، تو یہ مضبوط ہو گیا، یہ کمزور پڑ گیا، لہذا یہ تشدید کی مدد جزم نہیں کر پائے گا۔ اب تشدید کس کی مدد لے گا؟ یہ میم کی مدد لے گا۔ کس کی مدد لے گا؟ میم کی۔ میم کو اب یا سے ملا دیں گے، میم یا زبر مئی، نون کی ہلکی سی بو آئے گی، آواز آئے گی، گننا اسی کہتے ہیں، لیکن نون پڑھا نہیں جائے گا۔ میم یا زبر مئی، آواز ناک میں، نون کی ہلکی سی مطلب فیلنگ ہوگی، میم یا زبر مئی، یا زبر یا تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، میّ میّ میّ، قاف وا پیش او، میّ یقو، لام پیش لو، میّ یقول۔ اب یہی دیکھیے ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا شدت کے ساتھ پڑھنا، اسی کا نام ادغام ہے۔ اس حرف کو میں نے اسے ملا دیا، ٹھیک ہے، اسی کو ادغام کہتے ہیں۔ آگے مم من، کیا ہو گیا؟ مم من، میم کے نیچے زیر، مم من۔ اب دیکھیے یہاں پر نہ کریں گے، مم من مم من، ادغام ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد یومن کے یعنی یا واو میم نون میں سے یہاں میم آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام ہوگا۔ ادغام کا مطلب ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کے شدت کے ساتھ۔ اب وہی قاعدہ ہوگا کہ نون جزم کو بھی مدد چاہیے اور تشدید کو بھی مدد چاہیے۔ جزم کمزور ہے، اپنے سے پہلے والی اس کو بھی مدد، تشدید کو بھی، تشدید کو مدد چاہیے، جزم اس کی مدد نہیں کر پائے گا، لہذا یہ تشدید میم سے مدد دے گا اور یہ نون کو حذف کر دیا جائے گا۔ ممن، نیچے کیسے کریں گے؟ میم میم زبر، میم میم زیر میم، میم زبر ما، میم میم نون زبر من، میم من، میم میم زیر میم، میم نون زبر من، میم من میم من۔ آگے دیکھیں، این یؤتا، جس حمزہ پہ جزم ہو اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں، چاہے حمزہ کسی شکل میں ہو، الف کے شکل میں، واو کے شکل میں، یا کے شکل میں، یا حمزہ اپنی شکل میں ہو، وہ حمزے پہ جب جزم آتا اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں۔ این یؤتا، این یؤتا، کھڑا زبر ہے، حمزہ یا زبر این، یا حمزہ پیش یو، این یو، تا کھڑا زبر تا، این یؤتا، این یؤتا، یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا آیا، یہاں بھی ادغام ہوگا۔ آگے دیکھیں 2 زبر کی مشق، فاکہۃ وابا، فاکہۃ وابا۔ اب تا پہ 2 زبر کی تنوین ہے اور یومن میں سے یعنی یا واو میم نون میں سے یہاں پہ واو آیا، لہذا یہاں بھی ادغام ہوگا، اس لیے کہ تا کو ہم واو سے ملا لیں۔ کیسے ہجا کریں گے؟ فا زبر فا، نہیں سوری، فا الف زبر فا، کاف زیر کی، فا کی، ہا زبر ہے، فا کی ہے، تا واو زبر تو، تنوین کی آواز نہیں، تا 2 زبر تو نہیں کہیں گے، صرف کہیں گے تا واو زبر تو، آواز ناک میں، تو، فا کی ہے تو، آواز ناک میں، فا کی ہے تو، واو زبر با، فا کی ہے تو، حمزہ با زبر اب، با الف زبر با، اب با، فا کی ہے تو، اب با، فا کی ہے تو، اب با، خیرن یرو، خیرن رئی، آواز ناک میں، خیرن یرو، اسی کو ادغام کہتے ہیں۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد یہاں پہ دیکھیں 4 حرف میں سے یا آیا، لہذا یہاں بھی ادغام ہوگا۔ خیرن یرو، خیرن یرو۔ آگے قمرا منیرا، قمرا منیرا۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد یہاں دیکھیں میم آیا، حروف کی ادغام میں سے یہاں بھی ادغام ہوگا۔ قمرا منیرا، ہجے ایسے کریں گے، قاف زبر قاف، میم زبر ما، قمر، را میم زبر رم، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، الف صرف لکھنے کے لیے ہے، الف پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ قمرا
را میم زبر رم، قمرم میم پیش مو، قمرم مو، نون یا زر نی، قمرم منی، را دو زبر قمرم منیرا، قمرم منیرا. آگے دیکھیے دو زیر کی تنوین، علی طعام واحد، علی طعام من، یہی بھی ادغام ہوگا، من واحد. دو میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور یہاں دیکھیے واو یہاں آ رہا ہے، اس لیے یہاں بھی ادغام ہوگا. علی طعام واحد فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ، عمد. یہاں پہ گننا، آواز کو ناک میں لے جائیں گے، دونوں ہونٹ بند کر لیں گے اور گننا کریں گے. فی عمد ممددہ. آگے دو پیش کی تنوین، عاد، دال واو پیش دوں، عاد وثمود. واو دیکھیے دال پہ دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد یہاں واو آ رہا ہے، یہاں پہ بھی ادغام ہوگا. عاد، آواز ناک میں، عاد وثمود خیر نزلا، خیر نزلا. یہاں پہ را پہ دو پیش کی تنوین، اس کے بعد یہاں دیکھیے اس میں سے نون آ رہا ہے، یہاں ادغام ہوگا. ہجے کیسے کریں گے؟ خا یا زبر خی، را نون پیش رن، خیرن، نون پیش نو، خیرن نو، زا پیش زو، خیرن نزو، لام دو زبر لم، خیرن نزلا. بشر مثلنا، بشر مثلنا، بشر مثلنا. یہ جن حرفوں میں ادغام مع گنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کی یہ مشق تھی، میں اس کو پڑھ کے بتا دیا، سمجھا دیا. اب جو لام را میں گنہ نہیں ہوگا اس کو میں لکھ کر کے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اس میں ادغام تو ہوگا پر آواز ناک میں نہیں جائے گی، فرق یہی رہے گا. اس میں بھی ادغام، اس میں بھی ادغام ہوگا، اس میں آواز ناک میں جائے گی ان چار حرفوں میں، اور لام را میں آواز ناک میں نہیں جاتی ہے. بچوں دیکھیے میں جو لام را جس میں گنہ ادغام تو اس میں ہوگا بتایا تھا، لیکن اس میں آواز ناک میں نہیں جائے گی، بلا گنہ ہوگا. میں کچھ الفاظ لکھ دیا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے اس کو کیسے پڑھتے ہیں. لام را کا قاعدہ یہاں پہ ہے، من ربک، من ربک. یہاں پہ من ربک یہ غلط ہے، آواز ناک میں نہیں جائے گی. ادغام تو ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اس والے حرف کو ہم اس میں داخل کر رہے ہیں را میں، ادغام تو ہو رہا، گنہ نہیں ہوگا. اسے کیسے کریں گے؟ میم را زیر من، را با زبر رب، من رب با زیر بی، من ربی کا زبر کا، من ربک، من ربک. ادغام ہوگا گنہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے لام اور را میں. من ربک، من ربک. رؤوف رحیم، رؤوف رحیم. دو پیش کی تنوین کے بعد یہاں دیکھیے را رہا، آواز ناک میں نہیں جائے گی، ادغام ہو رہا، آواز گنہ نہیں ہوگا. رؤوف رحیم، رؤوف رحیم. آگے لام کی مثال، متاعا لکم، متاعا لکم. ہجے کیسے کریں گے؟ میم زبر میں، تا الف زبر تا، متا، عین لام زبر عل، یہ الف نہیں پڑھیں گے. متاعا، لام زبر لا، متاعا لا، کاف میم پیش کم، متاعا لکم، متاعا لکم. دو زبر کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، لہذا یہاں پہ ادغام تو ہوگا، گنہ نہیں ہوگا، آواز ناک میں نہیں جائے گی. متاعا لکم، متاعا لکم. آگے مالا لبدا، مالا لبدا. یہاں پہ دیکھیے لام پہ دو زبر ہے تنوین، اس کے بعد یہاں لام آ رہا ہے، ادغام تو ہوگا، گنہ نہیں ہوگا. آواز گنہ مطلب آواز ناک میں نہیں جائے گی. مالا لبدا. اس کا قاعدہ یاد رکھیے کہ دو زبر کے بعد اگر رکنا ہو تو ایک زبر پڑھتے ہیں، اسے لبدا میں پڑھتا ہوں. مالا لبدا، رزقا لکم، رزقا لکم، رزقا لکم. قاف پہ دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد دیکھیے یہاں لام آ رہا ہے، لہذا ادغام تو ہوگا، آواز ناک میں نہیں جائے گی. میرے حساب سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اتنا یاد رکھیے ادغام 6 حرفوں میں ہوتا ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون ہیں، جس کو یار ملون کہتے ہیں.
4 میں یومن یا واو میم نون میں گننے کے ساتھ ادغام ہوگا اور لام را میں گننا نہیں ہوگا، ادغام اس میں بھی ہوگا۔ آہستہ یہ سبق قاعدہ نمبر 4 نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے بنتے ہیں: اظہار، ادغام، اخلاق، اخفا۔ تو آج ہم پڑھیں ادغام، اور ادغام 6 حرفوں میں ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دیا گیا۔ انشاءاللہ امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب جب قرآن کریم آپ پڑھیے تو اس چیز کو ڈھونڈیے، کہاں پہ ادغام ہو رہا، کہاں اظہار ہو رہا، کہاں اخفا ہو رہا، کہاں اخلاق ہو رہا۔ جب آپ ڈھونڈیں گے، مشق کریں گے، اور تب جا کر کے یہ چیز آسانی سمجھ میں آ جائے گی، پڑھنا بھی آسان ہوگا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔